اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ واقعہ جو ہے مدینے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہجرت کر کے گئے، اس کے بعد روم کے چرچ سے، روم کا جو اس وقت کا پوپ تھا، جو ان کا ہیڈ کہلاتا ہے، اس نے اپنے 3 نمائندے جن کو کارڈینل کہا جاتا ہے، اس کے نیچے عہدے پہ ہوتے ہیں، نبی سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے بھیجے کہ جو ان کا عیسائیت مذہب ہے وہ افضل ہے، ان کا جو نبی جو اسلام لائے، جو دین لائے، نعوذ باللہ وہ غلط ہے، جس کو آپ کہتے ہیں مباہلہ، جو قرآن پہ آیت نازل ہوئی تھی مباہلہ کی، وہ واقعہ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ تو جب وہ جو 3 کارڈینل تھے، اس کے اندر ایک جو تھا بہت ہی نوجوان شخص تھا جس کا نام تھا عبد المسیح۔ وہ 3 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ کے لیے آئے، مباہلہ کیا۔ کافی دن گزر گئے، دونوں فریقین کے درمیان ڈیبیٹ ہوتی رہی، لیکن وہ عیسائی جو ہے وہ کسی مطلب کنڈیشن کے اندر نبی کی بات مانی نہیں، وہ بولتے ہیں آپ نعوذ باللہ غلط ہے۔ تو اس پھر نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں غلط ہوں، تو کل تم اپنے خاندان یا تمہارا جو قبیلہ ہے ان میں سے سب سے افضل اور نیک جو لوگ ہیں وہ لے آنا، میں کل اپنے خاندان میں سے، اپنے قبیلے میں سے جو میرے سب سے افضل اور نیک لوگ ہیں وہ میں لے آؤں گا۔ ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو اپنے مردوں کو لے آؤ، میں اپنے مردوں کو لے آؤں گا، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے آؤں گا، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، میں اپنے جانوں کو لے آؤں گا، اور پھر جھوٹا جو ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ نبی نے ان سے ارشاد فرما دیا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کے اندر، یہ آیت ہے، آپ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا دن جب ہوا سب گھر چلے گئے، پھر جو میں نے ابھی نام لیا عبد مسیح کا، یہ رات میں جب سو گیا، اس کے بعد اس کو خواب میں بشارت ہوئی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کیا تمہیں نہیں پتا وہ جو سامنے جو تمہارے جو فرد تھا وہ کون ہے؟ وہ نبی ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے سامنے اگر تم گئے تو عیسائیت جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ اس نے خواب دیکھا۔ اگلے دن جب وہ جمع ہوئے سارے اکٹھا مباہلے کے لیے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں سے جو لوگ لے کر آئے، وہ عورتوں کے اندر سے بیوی فاطمہ الزہرا سلام علیہا، مردوں میں سے امام حسن، امام حسین، امام حسین جو کہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی گود میں تھے، امام حسن نے انگلی پکڑی ہوئی تھی آپ کی، اور بی بی پاک جو تھی وہ آگے تھی، مولا علی پیچھے تھے۔ تو پہلے اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں نبی نے کیا فرمایا تھا کہ میں اپنے گروہ میں سے سب سے افضل لوگ لاؤں گا، نیک لوگ لاؤں گا۔ تو یہیں پہ ڈیبیٹ ختم ہوتی ہے کہ ان سے نیک کوئی ہے ہی نہیں اس کے بعد۔ صحیح ہے، یہ ڈیبیٹ یا نبی ختم ہے، یا تو پھر نبی کو نعوذ باللہ ڈینائی کر دو، ان کی بات کو، قرآن کی بات کو ڈینائی کر دو۔ اگر ان کو حامی کرو گے، آگے رکھو گے قرآن کو، تو پھر یہ بات آپ نے ماننی ہے کسی بھی حال میں کہ پنجتن پاک کی ذات ہر شخص سے افضل ہے۔ جو نبی کی امت ہے آپ اس سے کسی سے بھی ان کو اوپر لے کے جا سکتے پنجتن پاک سے، یہ قرآن کی آیت نے ثابت کر دیا۔ پھر جب وہ نبی کی پنجتن پاک کی ذات بڑھ رہی تھی آگے، تو وہ جو عیسائیوں کا گروہ تھا وہ دور سے دیکھ رہا تھا، تو روشن چہرے ان کو نظر آ رہے تھے بہت، جن کے مطلب ایک طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو زمین آسمان یا جو آخر میں آپ کے طرف ہوتے ہیں وہ ان کے آگے جھکے ہوئے ان کو نظر آ رہے تھے، کیونکہ جو پادری جو کارڈینلز جو تھے وہ کوئی چھوٹے لوگ تو نہیں تھے نا، وہ اپنے چرچ کے معنی میں لوگ بھیجے تھے ڈیبیٹ کے لیے۔ وہی آتا ہے جو پائیدار ہوتا ہے، ایسے اٹھا کے کسی کو نہیں بھیج دیا جاتا۔ تو وہ اپنے مقام پہ لوگ تھے سارے، وہ سب جانتے تھے اپنی کتابوں کا، ان کو سارا علم تھا، کوئی جاہل لوگ نہیں تھے، ان کو نظر آ رہا تھا کہ کون آ رہا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ
चौधराहट खत्म नहीं करनी थी, क्योंकि ईसाइयत मान ही नहीं रहते नबी को, जब मान लेंगे तो ईसाइयत नीचे आ जाएगी, तो वो मानना नहीं था। तो जब उनको ख्वाब दिखाया गया तो वो उन्होंने जब देखा ये चीज तो उन्होंने यही अपने लोगों को बोला जो साथ में उनका गुरु आ गया था कि भाई पीछे हट जाओ, वरना हो सकता है खुदा न खास्ता जो ईसाइयत है वही खत्म हो जाए, क्योंकि जब जिनके साथ आ रहे हो जब अल्लाह की लानत पड़ेगी, क्योंकि फिर हम झूठे तो हम ही कहलाएंगे, और फिर जब झूठ होगा तो अल्लाह की लानत है, अल्लाह की लानत है अब और बर्बाद हो गए। तो उन्होंने नबी से माफी मांगी, उन्होंने कहा आप सच्चे, आप नबी, हम मतलब, लेकिन उन्होंने दीन कबूल नहीं किया, वो पीछे बैक हो गए, नबी ने उनको माफ कर दिया। फिर कुछ अरसा गुजरा, कुछ साल गुजरे, तो जो शख्स नौजवान शख्स था अब्दुल मसीह, वो नबी के पास आया वापसी। उन्होंने नबी से फरमाया कि मैं काफी सालों से बहुत उसके अंदर था, एक तज़ब्ज़ुब का शिकार था, मुझे समझ में नहीं आया था मैं क्या करूं। मैं आपको मानता तो नबी हूं, क्योंकि दिखा दी गया तो उनको बशारत हो गई, मैं आपको नबी मानता हूं, आप आखिरी नबी हैं, मैंने अपनी किताबों का मुताला भी किया, उसमें ही आपकी जो निशानी है वही हमें नजर आई। लेकिन मैं फंसा हुआ था कि अगर मैं अपनी कार्डिनलशिप छोड़ देता हूँ, क्योंकि जब मैं इस्लाम कबूल करूंगा मुझे वो छोड़नी पड़ेगी, तो पूरा जो मेरा कुनबा है, ईसाइयत है, वो मेरे मुखालिफ हो जाएगी, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी। लेकिन आप सच्चे हैं, मैं ये सब कुछ छोड़ रहा हूँ, आप मुझे अपने हाथ पे दीन इस्लाम कबूल करवाएं। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो नबी ने उनसे फरमाया, मैं जानता हूँ तुम ईसा इब्ने मरियम से बहुत मोहब्बत करते हो और तुम चाहते हो कि उसकी बिशारत तुम्हें हो। तो कहीं इसमें लिखा हुआ आता है, किसी ने लिखा है कि नबी ने एक दुआ बख्शी, या किसी ने लिखा एक कोई इबारत जो लाइन होती है वो नबी ने दी, उनको अता की हजरत ईसा से मुलाकात के लिए। और फिर नबी ने फरमाया कि अब तुम अपने वापसी कबीले चले जाओ। तो जब वो कबीले चले गए तो बात वही हुई, उनको पता था, तो वो बता रहे थे जो उनका कार्डिनलशिप थी वहां से हटा दी गया, यहाँ तक कि उनकी औलाद जो अपनी, अच्छा नबी ने उन्होंने जब मुसलमान हो रहे थे ना, तो उन्होंने नबी से भी फरमाया था कि आप मुझे कोई दुआ दे, तो उन्होंने ये फरमाया नबी ने कि मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम्हारी औलाद में से एक ऐसा शख्स निकल के आएगा जिसको ऐसी फजीलत अल्लाह देगा कि दुनिया में बहुत ही कम लोगों को अता होती है। तो वापसी अपनी औलाद को उनको दुआ हो गई, वो वापसी जब गए वो औलाद जिसको दुआ करी थी वही मुखालिफ है, उसने नहीं, वो भले आप मेरे बाप ही नहीं, आपने जब दीन कबूल किया तो उसके दिल के अंदर और मुसलमानों के लिए नफरत पैदा हो गई। उनकी औलाद पहले थी लेकिन और बढ़ गई, बीवी कुनबा यहाँ तक कि जो पौप थे उन्होंने फारिग कर दिया, उनको कार्डिनलशिप से भी निकाला और कहा आप हमारा कबीला छोड़ के कहीं चले जाओ। तो वो उनका आता है कि वो कहीं बैबानों में निकल गए, उनका कुछ पता ही नहीं चला, कहीं वो निकल गए दूर दराज इलाके के अंदर। फिर उनका बेटा जो था वो बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो उसको जो था वो बिशप, एक पोस्ट होती है कार्डिनल के बाद, वो पोस्ट पे जो पॉप थे ना वहाँ के, उन्होंने कहा कि यार ये मतलब खानदान तो वही है, खून भी वही है, मतलब कार्डिनल जो मतलब ये खून चला आ रहा होता है वही है, तो उसको कार्डिनल से छोटी पोस्ट होती है बिशप की, वो पोस्ट उसको दे दी गई। उन्होंने फिर उसकी तालीम तरबियत करी, मुकम्मल करी, सब कुछ किया, पढ़ाई की। फिर कुछ सालों बाद उनके वालिद जो थे ना, फिर अपनी औलाद से मतलब अपने आखिरी वक्त के अंदर मिलने के लिए आए। उन्होंने यही बोला अपनी औलाद से कि मैं जानता हूँ तुम दीन इस्लाम तो कबूल नहीं करोगे, और मैं बोलता भी नहीं हूँ तुम्हें कि तुम दीन इस्लाम कबूल करो, सही है, लेकिन ये मेरा ज़िंदगी का आखिरी लम्हा है, इसके बाद मैं जानता हूँ कि हमारी मुलाकात नहीं होगी। उन्होंने फरमाया लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जो नबी ने फरमाया था कि तुम ईसा से बहुत मोहब्बत करते हो, ईसा को बहुत चाहते हो, ईसा इब्ने मरियम से बहुत मोहब्बत है, बहुत लगाव है, क्या मैं तुम्हें एक वो इल्म ना दे दूं जो नबी ने मुझे दिया था कि जो ईसा से मुलाकात करवा दे, लेकिन ईसा से मुलाकात करा दे, मैं तुम्हें वो इल्म ना दे दूं? तो उन्होंने फरमाया जाहिर सी बात है जब मिल रहा है तो क्यों नहीं ले। उन्होंने कहा बिल्कुल दें। जब उन्होंने वो इल्म दिया, वो आयत जो इबारत जो भी थी वो दी, तो उन्होंने वो सीखी। उनके दिल में एक मलाल, जो उनका बेटा था ना, उनके दिल में एक मलाल सा आ गया कि यार हमने अपने अब्बा के साथ ये क्या जुल्म कर दिया, क्या खराबी कर दी। वो एक गिल्ट होता है ना दिल के अंदर, वो पैदा हो गया उनके, ये हो गया। फिर वो अपने वापसी, जो उनके वालिद साहब थे, क्योंकि वो इस्लाम तो कबूल नहीं किया था उन्होंने, जो उनके बेटे थे वो थे अपने मजहब पे, उनके वालिद साहब वापसी चले गए। फिर उनका बोलते हैं कि वो नबी के गुमनाम करके साहबी का कोई लकब है, वो उस लकब से याद किए जाते हैं गुमनाम साहबी, क्योंकि उनका कोई पता ही नहीं है उनकी मज़ार मुबारक भी किधर है, कुछ नहीं पता,
کیونکہ وہ بیابانوں میں نکل گئے تھے. پھر اس کے بعد وقت گزرتا رہا. وقت گزرا تو انہوں نے پھر وہ جو آیت تھی انہوں نے کہا میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ مطلب ہے بھی کہ ایسے ہی ہے. تو انہوں نے ٹرائی کری وہ آیت. جب انہوں نے ٹرائی کی تو حضرت عیسیٰ کا دیدار ہو گیا. دیدار ہوا حضرت عیسیٰ کا. حضرت عیسیٰ غصے کے اندر کہ یہ تم لوگ بہت ظالم لوگ ہو. ان کا گلٹ تو تھا پہلے سے باپ کا, یہ ڈبل گلٹ ہو گیا. یار ہم تو ظالم میں آ گئے. حضرت عیسیٰ میں بولنے ظالم ہو, تم نے کیا کیا اپنے باپ کے ساتھ؟ تم نے اپنے باپ کو غدر کر دیا, اپنے قبیلے سے نکال دیا. تم لوگ بہت ظالم ہو, بہت جادو ہو, تم لوگ صفاق ہو. اس طرح سے حضرت عیسیٰ نے الفاظ استعمال کی اور پھر حضرت عیسیٰ چلے گئے. پھر انہوں نے ٹرائی کیا. اب حضرت عیسیٰ نہیں آ رہے ان کے سامنے. وہ بولنے یار پہلی دفعہ تو آ گئے, مطلب آیت تو صحیح ہے, لیکن جب عیسیٰ نے غصہ کیا تو مطلب ان کی ناراضگی ہے ہمارے لیے کوئی. اور یہ پھر وہ ڈبل گلٹ جو تھا ان کے اندر ملال پیدا ہوتا رہا, مطلب وہ بہت افسردہ ہوا. جب وہ افسردہ ہوئے انہوں نے کہا یار یہ تو غلط ہوا. بات یہ انہوں نے بھی ساتھ میں نا وہ میڈیسن کی پڑھائی بھی کر رہے تھے, میڈیسن کی پڑھائی کر رہے تھے, اور ساتھ میں بشپ بھی تھے جو اپنے ان کے رہنما ہوتے ہیں اسلامی مطلب وہ مذہب کے. انہوں نے کہا اب میں چھوڑ کے اس کو نکلتا ہوں. وہ چھوڑے, وہ آگے بڑھ گئے. آگے علاقوں میں وہ نکل گئے. ایران کے قریبی علاقے جو ہوتے ہیں نا, ایجپٹ کے اس طرح کوئی علاقے کے اندر وہ آ گئے. وہاں پہ انہوں نے میڈیسن کی پڑھائی مکمل کری. بہت بڑے سرجن بن گئے. وہ اسی پیریڈ کے اندر بہت بڑے سرجن بن گئے. اتنے بڑے سرجن بن گئے کہ جو جس شہر میں یا آج کل ارد گرد کے ایسے آپ پاکستان میں انڈیا, بنگلہ دیش, اس مطلب ایسے ملکوں کے اندر ان کا نام بہت ہو گیا کہ یار یہ بہت بڑا سرجن ہو گیا, ایک نام گرامی سرجن بن گئے. سرجن بنے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا میں ایک اور دفعہ ٹرائی کرتا ہوں حضرت عیسیٰ کا. 20-25 سال بعد لگ گئے تھے. انہوں نے پھر وہ ٹرائی کیا. جب انہوں نے وہ آیت عبارت ٹرائی کی, حضرت عیسیٰ آ گئے اور پھر سے ان کے سامنے. اس بار حضرت عیسیٰ نے کہا تم نے جو کیا وہ کر دیا, لیکن اب ہم تمہیں ایک کام دے رہے ہیں. تمہیں کام دے رہے ہیں, تم چلے جاؤ شام. شام چلے جاؤ, شام میں قیام کرو. وہ وہاں سے شام کی طرف روانہ ہو. وہاں اپنا وہ میڈیکل جو بھی ان کا شعبہ تھا اس کے اندر وہ اپنی تعلیمات کرتے رہے, لوگوں کو دیکھتے رہے. مطلب ایک طریقے سے فی سبیل اللہ انہوں نے کام شروع کر دیا, اور اپنی وہ عہدہ تو خیر چھوڑ چکے تھے وہ. پھر اس کے بعد کچھ دن گزرے. پھر حضرت عیسیٰ دیدار میں, مطلب انہوں نے پھر کلام کیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. پھر حضرت عیسیٰ کا دیدار ہوا. پھر حضرت عیسیٰ نے بتایا کہ شام سے قافلہ جا رہا ہے, اس کے ساتھ ہو جاؤ. وہ شام سے قافلے کے ساتھ آگے روانہ ہو گئے. آگے روانہ ہوئے. وہ شام پہنچا, وہ قافلہ پہنچا کوفہ. کوفہ قافلہ پہنچا. وہ قافلہ کوفہ پہنچا. جب کوفہ پہنچا تو وہاں پہ حضرت مسلم بن عقیل وہاں اس وقت موجود تھے. حضرت مولا حسین نے بھیجا تھا نا ان کو اپنا وہ بنا کے, جو کیا بولتے ہیں قاصد بنا کے بھیجا تھا. تو وہ ان کے ساتھ ہو گئے. جب وہ وہاں پہنچے کوفہ تو انہوں نے دیکھا حضرت مسلم بن عقیل وہاں موجود ہیں. ایک آدمی انہوں نے یہ بھی اپنے ساتھ میں ان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. وہ حضرت مسلم بن عقیل کو, نعوذ باللہ, حضرت مسلم بن عقیل کی جو لاش مبارک تھی اس کے ساتھ بچوں نے, اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ, گستاخی کری. ان کی گردن مبارک کو کاٹ کے اوپر لٹکا دی. وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کے دل میں یہ ہے کہ یار حضرت عیسیٰ نے مجھے بھیجا تو ہے, لیکن یہ کن لوگوں کے ساتھ بھیج دیا, یہ تو ظالم لگ رہے ہیں مجھے, یہ خرابی کر رہے ہیں. ایک شخص حضرت مسلم بن عقیل اکیلے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا ان کے ساتھ. ایک اکیلے شخص کے ساتھ یہ بچے, یہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, کتنا ظلم کر رہے ہیں. ان کے دل میں یہ کمیونیکیشن اپنے سے جاری ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, عیسیٰ نے تو مجھے بھیجا ہے, وہ بھی غلط نہیں ہو سکتے انہوں نے بھیجا ہے, لیکن جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ بھی غلط نہیں ہے. پھر حضرت عیسیٰ سے پھر انہوں نے کلام کیا. حضرت عیسیٰ نے کہا جاؤ وہیں بیٹھے رہو, اب تم جانا, یہ قافلہ جائے گا عراق جانا, اور ہماری عزت کی لاج رکھنا تمہارے ہاتھ میں, ہماری عزت کی لاج رکھنا. اتنی بڑی بات نبی کہتے ہیں ایک اپنے امتی کو, تو ویسے ہی کام اٹھے گا. وہ یہی سوچ رہے ہیں, بول رہے ہیں میرے نبی عیسیٰ مجھے بول رہے ہیں میری عزت کی لاج رکھنا, یہ کیا ماجرا ہے, میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور بھیجا انہوں نے مجھے ظالم قافلے کے ساتھ, ظالموں کے ساتھ بھیج دیا, اور مجھے بولنے میری لاج رکھنا, میں کیا کروں, میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. خیر وہ نکلتے وہ پہنچ گئے کربلا, عراق کربلا کے اندر, کربلا میں پہنچ گئے.
کربلا میں دیکھتے رہے، وہ ان کی عیاشیاں دیکھ رہے ہیں، شام کی فوجی نعوذ باللہ شراب الٹے سیدھے کام، وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب چل رہا ہے، وہ سب دیکھے جا رہے ہیں، لیکن وہ بات وہی ہے، خاموشی سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے دل میں یہی، یار میں کہاں آ گیا تھا عیسیٰ، پتہ نہیں مجھ سے کیا کام لینا ہے ان کو، لیکن وہ لوگ بھی غلط ہیں، لیکن مجھے بھیجا بھی ہے، میں کیا کروں، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ 2 محرم آ گئی، امام حسین کا قافلہ کربلا میں آ گیا۔ کربلا میں جب امام حسین کا قافلہ آیا تو وہاں خیمے انہوں نے لگائے، خیمے لگائے۔ اچھا ان کو کچھ نہیں پتا، جو ان کے بیٹے تھے حضرت مسیح کے، ان کا نام تھا عبد مسیح کے جو بیٹے تھے قیس بن عبد مسیح، یہ قیس بن عبد مسیح ان کا نام تھا۔ ان کو کچھ بھی نہیں پتا کیونکہ والد تو چلے گئے تھے نا، ان کو کچھ پتا ہی نہیں ہے موبائلے کا، والد نے سرسری سے بتایا تھا موبائلہ، وہ اس کے بعد تو انہوں نے نکال ہی دیا تھا قبیلے سے۔ ان کو کچھ نہیں پتا حسین مولا کا، نبی کا، ان کو پتا اسلام کا نبی ہے آخری، یہ سب پتا ہے ان کو، لیکن انہوں نے کسی کو دیکھا نہیں ہے، نہ ان کو کسی کے بارے میں پتا ہے۔ صحیح ہے، امام حسین اپنے قبیلے میں وہ قافلہ لے کے کربلا پہنچ کے خیمے لگائے، خیمے لگائے۔ 2 محرم گزر گئے، وہ دیکھ رہے کہ اپنی آنکھوں سے کہ یہ اتنا بڑا لشکر، وہ 72 100 150 کا لشکر، وہ ظلم کر رہے ہیں، مطلب وہاں پہ عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں، تو یہ تو ویسے کسی مذہب کے اندر الاؤ نہیں ہے کہ بچوں کو مارو یا عورتوں کو مارو، جنگ مردوں سے مردوں کی ہوتی ہے، عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں، وہ یہ بھی بول رہے ہیں کہ کوئی تعلق ہی بنتا بچوں سے یا عورتوں پہ ظلم کرنا، یہ تو ان پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہاں بھیجا ہے عیسیٰ کو۔ پھر آتی ہے آہستہ آہستہ اس طرح سے 7 محرم کی شب آتی ہے، پانی بند ہو جاتا ہے، پانی بند ہو جاتا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں پانی بند ہو گیا، آہستہ آہستہ سے حضرت عباس شہید ہو رہے ہیں اور محمد شہید ہو رہے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں سب اپنی آنکھوں سے، حضرت اکبر، حضرت قاسم سب شہید ہو رہے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا لشکر، لاکھوں کا لشکر، 72 کا لشکر، وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں اور یہی گمان کر رہے ہیں کہ یہ ہو غلط رہا ہے، لیکن کیا کروں، مجھے بھیجا ہے عیسیٰ نے، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وعدے میرے نبی ہیں، وہ بھیجا انہوں نے قافلے کے ساتھ ہے۔ اب آتی ہے 10 محرم کی رات، وہ سوری 10 محرم کی رات، صبح فجر سے پہلے، تو وہ سو جاتے ہیں، وہ سوتے ہیں، ان کو خواب میں دیدار، خواب میں ایک شخص بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، پوڈیم ہوتا ہے نا، پوڈیم جیسے یہ ہے، اس طرح کا ایک چٹان بنی ہوئی ہے، اس پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ہرے کلر کا امامہ ہے، وائٹ کلر کے کپڑے پہنا ہوا ہے اور کالی چادر بولے یا کملی بولے کاندھے پہ، اور منہ جھکا ہوا ہے۔ وہ سامنے دیکھتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے عیسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم، اس شخص سے تعزیت کرتے ہیں، وہ جو بیٹھے ہوئے نا گردن جھکا کے، اور بھی لوگ ہیں وہ ان کے پاس تعزیت کے لیے آئے، تو وہ بھاگ کے فوراً حضرت عیسیٰ کے پیروں پہ گر جاتے ہیں کہ مولا آقا میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ نے تمہیں یہاں بھیج دیا، یہ تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو ظالم، اور میں دیکھ رہا ہوں بالکل ہی مظلوموں پہ ان پر ظلم چل رہا ہے۔ تو عیسیٰ نے کہا اٹھو، وہ اٹھ گئے، ساتھ میں حضرت عیسیٰ کی والدہ بھی ہیں حضرت مریم، انہوں نے کہا یہ جانتے کون ہے جو سامنے بیٹھے ہیں پوڈیم پہ؟ نہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ دیکھنا میری، حضرت مریم فرما رہی ہے، میری اور عیسیٰ کی عزت خراب نہیں کرنے دینا ان کی ذات کے سامنے۔ یہاں اور امتحان شروع ہو گیا، پہلے امتحان، پھر حضرت عیسیٰ نے بولا میری لاج رکھنا، اب حضرت عیسیٰ کی والدہ بول رہی ہیں، حضرت عیسیٰ کی والدہ کا بھی مقام ان کے عیسائی بہت افضل سمجھتے ہیں، ان کو ظاہر سی بات ہے ہم بھی سمجھتے ہیں، بہت افضل خاتون قرآن میں ذکر ہے، تو یہ جب ہوا تو وہ اور کانپ اٹھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ان کی صبح آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی، 10 محرم کی دن تھا، کربلا برپا ہو گیا، ایک کے بعد ایک معاملات ہو رہے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سب چیزیں۔ سرجن تھے اپنے خیمے کے اندر تھے، 5-6 لوگ بھاگتے گئے ان کے پاس، بھاگتے گئے خیمے سے اٹھا، ہمارے سردار کو جو ہے وہ بہت بری چوٹ لگی ہے، آپ چلے ان کی مرم پٹی کریں، کیونکہ وہ سرجن تھے، ظاہر سی بات ہے، وہ گئے، ان کا علاج بھی کر رہے ہیں، فوج کا جو ان کی فوج ہے ملونوں کی، ان کا علاج بھی ہو رہا ہے، ان کے ہاتھ بھی ہو رہا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، وہ سردار کی پٹی مرم پٹی کری، پھر وہ اپنے خیمے میں گئے۔ تھوڑی دیر بعد آیا عمرو بن سعد بن ابی وقاص کا جو بیٹا تھا نا، عمرو بن سعد، وہ تھوڑی دیر بعد آیا،
اس نے کہا کہ آپ طبیب ہیں نا، سرجن؟ انہوں نے کہا بالکل میں سرجن ہوں۔ انہوں نے تو استاد نے عمروں نے کہا کہ تھوڑی سی رقم دوں گا میں، وہ ایک تھوڑا سا کام کرنا ہے، اس کے بعد بہت بڑی رقم دوں گا میں تمہارے۔ تو انہوں نے کہا مجھے پیسوں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو پیچھے سے کام سارا فی سبیل اللہ کر کے رہا ہوں، مجھے اب کوئی متا مال کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، چھوڑ دیا، نہ میری بیوی ہے، نہ میں نے شادی کی ہے، نہ میرے بچے ہیں، میں کس کے لیے مال کروں؟ تو وہ چپ ہو گیا عمروں کے ساتھ۔ پھر لیکن انہوں نے پوچھا تو اتنے سے کام کے لیے اتنے پیسے دے کیوں رہے ہیں؟ جب انہوں نے سوال کیا نا، وہاں سے ایک کربلا کے میدان سے آواز اٹھی، بھاگو بھاگو، حسین آیا، حسین آیا، حسین۔ فوج بھرپا ادھر ادھر بھاگ رہی ہے، کوئی مطلب ان کے قریب ہی نہیں آ رہا مولا حسین کے۔ تو بولے دیکھ رہے تو دیکھ رہے یہ کوئی حسین کے قریب آنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور ہمیں حسین کو نعوذ باللہ شہید کرنا ہے، تو کوئی آئے گا تو شہید کریں گے نا، تو سرجن ہے، تیری یہ کاٹا پیٹی کوئی مسئلے والی بات تھوڑی ہے، تو کر دے گا 2 منٹ میں۔ وہ یہ سب باتیں ہو گئی ان سے۔ بات کیا ہے؟ بھیجا حضرت عیسیٰ نے اسی قافلے کے ساتھ تھا، ان کو نہیں پتا مجھے کرنا کیا ہے، بھیجا ان کو شامی قافلے میں تھے، انہوں نے تلوار اٹھا لی، عمروں کی جو بات تھی انہوں نے مان لی، لیکن ان کی جو حال جو طبیعت تھی وہ اوجل سی تھی کہ یار میں یہ کر کیا رہا ہوں، لیکن کرنا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ تلوار کو، ایک ہوتا ہے بندہ جنگ لڑنے جا رہا ہے، چاقو چوبند جاتا ہے، وہ تلوار کو اپنی ہاتھوں میں مٹی میں گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، مطلب ایک وہی ہو گیا نا، بندہ اداس ہے کہ مجبوراً جا رہا ہے، تو وہ مٹی میں گھسیٹتے اپنی تلوار کو لیتے ہوئے جا رہے ہیں، اور مولا حسین جو تھے وہ تھوڑا سا دور، تلوار ایسے زمین پہ تھی، اور جو تلوار کی اوپر کی وہ ہوتی ہے نا لکڑی کی دستہ، اس پہ ایسے سر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے امام حسین۔ وہ آگے بڑھتے گئے، وہ امام حسین کے پاس جیسے ہی آگے پہنچے، امام حسین نے سر بلند کیا، بولا کیس آپ آ رہے ہو؟ میں تو تمہارا صبح سے انتظار کر رہا ہوں۔ یہ بولنا تھا، وہ تو سب کچھ مطلب ہوش ہو گیا ان کے مائنڈ سے کہ یہ کیا ہے، آپ کیسے میرا نام جانتے ہیں؟ بولے میں تو تمہیں جانتا ہوں، تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں، جو تم نے صبح خواب دیکھا مجھے وہ بھی پتا ہے کہ تمہارے خواب میں کون آیا تھا، تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ ان سے پوچھا حضرت کیس سے، انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جب امام حسین نے ایسے بولا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، تو فوراً پالٹی مار کے بیٹھ گئے امام حسین کے سامنے، بولا بالکل آپ بتائیں کون ہے؟ امام حسین نے کہا تمہارا باپ تھا عبد المسیح، بالکل وہ نبی سے موبائلے کے اندر جو ہوا تھا، انہوں نے کہا بالکل موبائلہ ہوا تھا، بولا تو جو ذات محمد تھی، جو ان کی سیدھے ہاتھ کی گود کے اندر جو بچہ تھا حسین، وہ میں ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے بولنا تھا، کیس جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، بولے آپ مجھے اپنے ہاتھوں پہ اب بیعت کریں مولا حسین۔ مولا حسین نے بیعت کیا، جب بیعت کیا تو انہوں نے کہا اب میں مولا حسین آپ کے لیے لڑنا چاہ رہا ہوں۔ تو مولا حسین نے ان سے یہ فرمایا بے شک تم لڑو، لیکن کیس میرے جسم میں اپنی جان نہیں ہے کہ میں صبح سے لاشیں اٹھا کے ایک جگہ پہ لا رہا ہوں، میرے جسم میں اپنی اتنی جان، اتنی طاقت، یا میرے دل کے اندر اتنی وہ نہیں ہے کہ میں تمہارا بھی لاش اٹھا کے اپنے پاس لاؤں، تمہیں اگر لڑنا ہے تمہاری مرضی ہے۔ تو وہ پھر اب تلوار اٹھا کے آگے لڑنے نکل گئے۔ یہ بات صرف یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کو لڑنا نہیں آتا تھا، صحیح ہے، وہ سرجن تھے، پہلے تو وہ بشپ تھے، اسلامی تعلیم حاصل کر رہے تھے، پھر وہ سرجن بنے، سرجن پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں، ان کو تلوار چلانا تھوڑی آ رہی ہے، لیکن حسین مولا کی محبت کے اندر انہوں نے تلوار چلائی، صحیح ہے۔ یہ واقعہ صرف سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ بات وہی ہے کہ وہ عیسیٰ سے جڑے ہوئے تھے، صحیح ہے، وہ عیسیٰ سے جڑے ہوئے تھے، تو عیسیٰ نے رہنمائی کر دی۔ بات دوسرے جو سامنے ملونی لشکر تھا نا، وہ جڑا ہوا نہیں تھا کسی سے، وہ اس وقت کے امام سے جڑا ہوا نہیں تھا، تو ان کی رہنمائی نہیں ہوئی۔ تو بات یہی ہے کہ آپ کو بھی اپنے پیروں سے جڑا رہنا پڑے گا، اور وقت کے امام کی جو معرفت ہے، ان کو نہیں پتا تھا حسین کون ہے، حسین وقت کے امام تھے، حسین مولا نے خود بتایا کہ میں حسین، اس وقت کا حسین جو بچہ تھا خود بتایا۔ بات یہ ہے کہ وہ جب اپنے پیر سے جڑے ہوئے تھے نا، مولا کو حسین نے اپنا دیدار امام کی معرفت دے دی ان کو کہ میں حسین ہوں۔ اس سے پہلے وہ تذبذب کا شکار تھے کہ میں کیا کروں، نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ اگر وہ جڑے نہیں ہوتے تو وہ مولا حسین کے خلاف بھی تلوار اٹھا سکتے تھے،
لیکن بات وہی ہے، اوپر سے کڑی جڑی ہوئی آ رہی تھی عیسیٰ ابن مریم سے، صحیح ہے، حضرت عیسیٰ سے، اور پھر نبی کی دعا تھی کہ تیری اولاد سے ایسا اللہ کام لے گا جو زندگی میں بہت کم لوگوں سے لیتا ہے۔ تو یہ معرفت امام جو ہے نا، یہ ملتی تعلق سے، اٹھ کے آ جاؤ گے گھومتے رہو گے نا، مرید ہو بھلے آپ، پیر سے تعلق نہیں ہے نا، امام زمان آخری الزمان امام مولا مہدی کی معرفت نہیں ملے گی، کیونکہ بتائے گا ہی پیر کے امام ہے یہ کون ہے۔ بادیا بیت تو ہو گئے، بیت ہو گیا، بھاگ گئے، سالوں بعد آ رہے ہو، مہینوں بعد آ رہے ہو، عرصوں بعد آ رہے ہو، تو اور ایک شخص روز بیٹھا ہوا ہے، تو عالم نہیں ہے برابر جاہل کے، اندھا نہیں ہے برابر بینے کا، تو ایک سال والا مرید برابر نہیں ہے روز والے کے، صحیح ہے۔ کوئی گلہ نہیں کرنا کل کو آخرت کے اندر کہ میں مرید تھا، میں نے اس پیر کے ہاتھ میں بیعت کی، اس پیر نے اس مرید کو تو امام تک پہنچا دیا، مجھے کیوں نہیں پہنچایا؟ تو یہی وہ بات ہے کہ تمہارا تعلق مضبوط نہیں تھا پیر سے۔ جب تعلق مضبوط نہیں تھا نا پیر سے، تو بات وہی ہے، پھر تم دجالی لشکر میں ہو، کیونکہ دو لشکر ہیں، تیسرا کوئی لشکر نہیں ہے، امام مہدی کا لشکر یا دجال کا لشکر، تیسرا کوئی لشکر نہیں ہے۔ جیسے حسین کا لشکر تھا، ملعون کا لشکر تھا، مٹ کا کوئی وے نہیں ہے کہ میں یہ مٹ پہ کھڑا ہوں ادھر نہ ادھر، یہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہے یا شیطان ہے، مٹ کا کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو آپ اللہ والے ہو یا آپ شیطان والے ہو، تو یہی یا تو آپ دجال والے ہو یا آپ امام مہدی والے ہو۔ اگر امام مہدی والا بننا ہے تو پیر سے تعلق مضبوط کرنا ہے، پیر سے تعلق مضبوط کا، پیر سے ملاقات، اس کی صحبت میں بیٹھنا، اس کے محبت رکھنا، اس سے تعلق قائم کرنا، اس سے رابطہ رکھنا۔ باہر مرید بھی ہوتے ہیں رابطے رکھتے ہیں، یا تو سال بھر کے مرید نہیں آ رہے ہوتے، تو کس بیس پہ یا کس اس پہ تم گمان کر رہے ہو کہ تم مولا کے لشکر میں آ جاؤ گے؟ کیا تمہارے پاس سند یا کوئی لیٹر لے کر آئے ہو اللہ سے کہ مرید ہو گئے تو پار نکل گئے؟ ایسا نہیں ہوتا، مرید ہو گئے پار بار نہیں ہے۔ غوث پاک نے فرمایا تھا نا، میں نے دو لوگوں سے بہت جنگ لڑی ہے، ایک وہ لوگ سے جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور ایک وہ مرید جو بولتے تھے کہ ہم مرید ہو گئے، ہم گناہ کریں، شراب پیئیں، اللہ معاف کرے، گندے کام کریں، ہماری بخشش ہو گئی۔ تو ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غوث پاک فرما چکے کہ میں نے ان سے بہت لڑا کہ ایسا نہیں ہے، مرید ہو گئے ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری کوئی لیٹر لے کر آئے ہو مجھے بخشش ہو جائے گی اللہ سے، ایسا کوئی لیٹر نہیں ہے آپ کے پاس۔ مرید ہو گئے، بھلے تم کتنے بھی بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہو، مرید ہو گئے تو اب تمہیں پیر کا بوڑھا ہونا مطلب جھکنا پڑے گا وہاں پہ، مرید ہوگا، اور اس کے بعد صحبت قائم رکھنی پڑے گی۔ ایک واقعہ آپ نے شاید سنا ہوگا، بابا جی نے پہلے بتایا تھا، وہ خون سے نبی نے آنکھ میں لگا دی تھی، ان کی اندھے ہو گئے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ کھڑے ہوئے دیکھ تو رہے تھے امام حسین اور ملعون لشکر کو چھپ کے پہاڑی کے پیچھے، لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ کیا نبی نے تو کھڑا کس سائڈ پہ تھا؟ ٹھیک ہے تجھے نہیں پتا، تو نہیں تھا جنگ کے اندر شامل، تو کھڑا کس جگہ پہ تھا؟ وہ سوچا میں وہ دشمن والی سائڈ پہ کھڑا ہوا۔ بس تیرے پاس معرفت ہی نہیں ہے امام کی، تو نے کیا کیا زندگی بھر؟ تو صرف روٹی کمانے میں نکل گیا۔ تاجر تھے وہ تاجر تھے وہ جو جن کو نبی نے ہاتھ لگایا تھا، تاجر تھے وہ کاروبار کے اندر تھے، تو صرف روٹی اپنے بچوں بیوی کے اندر لگا رہا۔ تو نے کیا امام کی معرفت حاصل کری؟ تجھے نہیں پتا نبی کون تھے، تجھے نہیں پتا علی کون تھے، حسن حسین کون تھے، نہیں پتا تجھے؟ تو اب یہ تمہاری سزا ہے کہ میں صرف اتنا کرتا ہوں کہ یہ خون سے تمہاری آنکھ میں لگا کے بینائی تمہاری ختم، یہ سزا دی ہے نبی نے۔ کیونکہ سزا وجہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب یہ بات اپنی نسلوں تک پھیلا دینا، آنے والے لوگوں تک پھیلا دینا، تو تم نے تو پھیلائی نہیں یہ بات، تم تو یہیں پہ مجرم بن گئے، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں علی کون ہے، حسین کون ہے، حسن کون ہے، تو یہی تم نبی کی بات پہ تم نے وہی نہیں کیا، تو یہ تمہاری سزا ہے۔ معرفت امام حاصل کرنا آج کے دور میں یا ہر دور کے اندر بہت ضروری ہے، کہ امام جو ہوتا ہے نا، وقت کا امام،
وہی آپ کو رائٹ یا رانگ کا پتہ لگائے گا. آپ کا امام جو ہے وہ آپ کا پیر ہے. آپ پتہ چلا آپ ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کرو مولا مہدی سے, تو ایسا کچھ تعلق نہیں ہے. ڈائریکٹ ہو گئے, بات یہ سیڑھی ہے, سیڑھی کے اسٹیپس ہوتے ہیں. آپ اسٹیپ فرسٹ پہ کھڑے ہو, آپ چھلانگ مار کے آخری اسٹیپ پہ جانا چاہو تو کیا ہوگا؟ ٹانگیں چل جائیں گی, کچھ بھی مطلب کام ختم ہو گیا. تو یہی ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ جانا چاہو گے نا تو ٹانگیں چل جائیں گی, کسی کام کے نہیں آئیں گی. تو پیر کا تعلق, آپ کا تعلق مضبوط بنانا ہے, معرفت امام حاصل کرنے, سمجھے؟ تو جو مریدین اپنے آپ کو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں نا, سالوں بھر, 2 سال بعد, 3 سال بعد, 5 سال بعد, 6 مہینے بعد, 8 مہینے بعد جو آ رہے ہیں, وہ ہوش کے ناخن لیں اور وہ اپنا رابطہ پیر سے اسٹرانگ کریں. ادروائز کیا ہوگا؟ دجال نکالا کان سے میل, لوگ بولنے ہیں تو حلوہ ہے, پھر وہ حلوے والے کے پیچھے بھاگ رہے ہوگے. کیونکہ امام تو بیٹھے ہوئے ہوں گے بھوک سے, مطلب وہ قید کے اندر, ان کا پیٹ اللہ بھر رہا ہے, ان کے لوگوں کا پیٹ اللہ بھرے گا, کیونکہ اللہ بھرنے والا ہے پیٹ. اللہ تو منو سلوا بھی اتارا ہے نا اللہ نے, تو وہ تو بیٹھے ہوں گے سائڈ سے خاموش, دنیا بھر میں چل رہا ہوگا یاشیا. بات تو وہی ہے, جب دنیا میں ابھی پیر کو بولتے ہو پیر, مجھے صرف ایک بات بتائے گا, سارے بیٹھے ہیں, آنیسٹی سے بات بتائے گا. کبھی پیر کے پاس آتے ہیں دعا کرنے کو, بولتے ہیں میری جاب لگ جائے, میرا کاروبار بہتر ہو جائے. کبھی کسی نے یہ بات بولی ہے کہ کیا پیر صاحب مجھے بتائیں گے امام کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ آنیسٹی سے بتائے گا. آج تک کسی نے سوال کیا ہے کیا میں امام تک کیسے پہنچ سکتا ہوں, مجھے رہنمائی کریں گے؟ وہ بتائے گا تو پیر ہی نا. آج تک میرے حساب سے مجھے نہیں لگتا کسی نے ایسا سوال کیا ہو. لوگ تو آتے ہیں دنیا کے سوال لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے دنیا ضروری ہے کمانا, لیکن کمانے میں یہ تھوڑی کہ آپ دنیا میں ہی گم ہو جاؤ گے. دنیا تو حق ہے, نبی نے کمائی ہے, سب نے کمائی ہے, علی نے کمائی ہے, مولا حسن, مولا حسین, سب کام کرتے تھے, سارے اخراجات, لیکن ساتھ میں اپنی ایک دین معاملات کو اوپر رکھا ہوا تھا نا, نیچے تھوڑی رکھا تھا. دین اوپر تھا, اسلام اوپر تھا, نبی کی جو مطلب جو احکامات تھے وہ اوپر تھے, جو دنیا تھی وہ نیچے تھی. ہماری جو دنیا اوپر ہے اور جو احکامات نبی ہے نا, وہ میرے خیال سے نیچے بھی نہیں ہے, وہ ہے ہی نہیں کہیں پہ. ان کے تو نیچے تھا نا, ہمارا تو دین ہی جو ہے وہ نیچے بھی نہیں ہے. اگر آپ بولو یوں بھی نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کا دین یوں, مطلب یہ دنیا اور یہ دین, یہ آپ کا دین بھی نہیں ہے. اللہ معاف کرے شاید آپ کا دین یہ لگا ہوا ہے, اور دنیا ہے شرک, اور دنیا اٹھتی جا رہی ہے اوپر, نیچے نہیں آ رہی ہے. دنیا اٹھتی جا رہی ہے, اللہ معاف کرے دین جھکتا جا رہا ہے آپ کا اور ہمارا. یہ ہو رہا ہے انورسلی پروپورشن, ڈائریکٹ پروپورشن نہیں ہو رہا کہ ایک چیز بڑھی ہے تو دوسری چیز بڑھے. یہاں ہو رہا ہے ایک چیز بڑھی ہے دوسری چیز گھٹ رہی ہے, اور وہی گھٹ رہی ہے جو ضروری ہے. تو کیا ہوگا آپ کا اور ہمارا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. باقی اللہ پاک ہم کو ہدایت دے. آج مولا حسین کے صدقے میں وسیلے سے پیر سے محبت اور پیر کے ذریعے امام تک رسائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.